ہمارے معاشرے میں دیکھ لیں آپ بے شمار سوشل میڈیا کے جو چینلز ہیں، فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ تربیت کے منافی چیزیں آپ کو وہاں پہ مل رہی ہیں۔ وہ کیوں مل رہی ہیں؟ کیونکہ معاشرے نے ان چیزوں کو ضرورت بنایا ہے۔ جب ان کو ضرورت بنایا ہے تو انہوں نے محسوس کیا ہے کہ اب معاشرے کی ضرورت یہ والی ہے تو یہ کام کریں گے تو ضرورت ہوگی۔ تو ہو سکتا ہے کہیں گھروں کو یہ والی بات چبھے کہ یار یہ کیا پرانے زمانے کی باتیں ہو رہی ہیں، تربیت یہاں کون دیکھتا ہے، تربیت یہاں کون دیکھتا ہے اب ادب۔ لیکن ہم نے تو پڑھا ہے کہ با ادب ہی با نصیب ہوتا ہے۔ بالکل۔ السلام علیکم ایوری ون، میں ہوں آپ کی ہوسٹ معافیہ ملک، ہم اور آپ وتھ پی این وائی کے ایک نیو شو کے ساتھ۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، پی این وائی ایک ایسا ادارہ ہے جہاں ہم ہزاروں اسٹوڈنٹس کو ڈفرینٹ کورسز کرواتے ہیں، آئی ٹی اور آئی ٹی سے ریلیٹڈ۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ڈفرینٹ انٹرویوز کنڈکٹ کرتے ہیں جن سے آپ بھی سیکھ سکیں اور ہم بھی سیکھ سکیں۔ آج کے ہمارے گیسٹ بہت ہی اسپیشل ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں کس طرح سے انہوں نے اپنا کیریئر سٹارٹ کیا اور ایک چھوٹے سے قصبے سے انہوں نے اپنا بالکل ایک انیشیٹو لیا، سوشل ورکر کے طور پہ کام شروع کیا۔ تو میں ان کا انٹروڈکشن کروانے سے پہلے انہیں ویلکم کرتی ہوں کاشف مغل صاحب کو۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ تھینک یو سو مچ سر۔ میں تھوڑا سا انٹروڈکشن کروا دوں تو سر موٹیویشنل اسپیکر ہیں، سوشل ریفارمر ہیں، لائف کوچ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سر نے اپنی لائف کا جو انیشیٹو ہے وہ ننکانہ صاحب کے ایک چھوٹے سے قصبے مورکنڈا کے نام سے مشہور ہے، وہاں سے سٹارٹ کیا۔ ہم سر سے جانیں گے کہ کیا انیشیٹو آپ نے لیا، کیونکہ میں نے ریسنٹلی ان کے کافی انٹرویوز دیکھے تو وہاں انہیں پرائڈ آف آنر کے ڈفرینٹ ٹائٹلز ملے ہیں، ایک ہیومن بک کے نام سے۔ اس کے ساتھ ساتھ جس قصبے سے انہوں نے سٹارٹ کیا وہاں کا انہیں پرائڈ آف آنر ایز اے مورکنڈا کے نام سے بھی دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم سر سے بات کریں گے آج بچوں کی تربیت کے حوالے سے کہ کس طرح سے ہمیں بچوں کی تربیت اور اسپیشلی پیرنٹس کا کیا رول ہے، کس ایج میں بچوں کو یہ آئیڈیا ہو جاتا ہے انہوں نے کس ڈائمینشن میں جانا ہے، اور پیرنٹس کا رول ان پہ کس طرح سے انفلوئنس کرتا ہے۔ ان سب چیزوں کے بارے میں سر سے بات کریں گے۔ تو سر کو ویلکم کرتے ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ جی، سب سے پہلے تو آپ کا بے حد شکریہ جی، وہاب یونس صاحب کا شکریہ، پی این وائی کا شکریہ۔ آج ان کی وجہ سے اور اگر کوئی بھی اس نوجوانوں کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے تو ہم سب اس کے حصے دار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی عمل کرنے کی توفیق دے، معاشرے میں روشنی بننے کی جو ہے وہ ایک۔ سر آپ کا ایک قصبہ جس کا نام بہت مشکل بہت کم لوگ جانتے ہوں گے، مورکنڈا، تو وہاں سے انیشیٹو کس طرح سے لیا؟ سب سے پہلے تو ہمیں وہ سکسیس سٹوری بتائیں کہ آپ کا پروفیشن ڈیفرنٹ ہے لیکن سماجی کارکن کا جو سفر آپ نے شروع کیا کچھ سال پہلے، کس طرح سے آپ نے اس کا انیشیٹو لیا؟ میں سب سے پہلے یہاں یہی بات کرنا چاہوں گا کہ ایک تو مورکنڈے کا نام اتنا مشکل ضرور ہو سکتا ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کو پتہ نہ ہو۔ مثلا اب وہ اتنا ماشاءاللہ، کیونکہ وہاں پہ کے لوگوں نے، وہاں کے نوجوانوں نے بے شمار کامیابیاں سمیٹی ہیں اور اس علاقے کا جو سر ہے وہ فخر سے بلند کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی ان کے عزم جو ہے وہ سلامت رکھے۔ تو نوجوانوں کی تربیت کے حوالے سے اور میرے وہاں کے کام کے آغاز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ نوجوان کوئی بھی ہو، وہ کسی بھی پروفیشن میں ہو، کسی بھی فیلڈ میں کام کر رہا ہو، اس کے لیے انسانیت والا پروفیشن لازمی رہنا چاہیے۔ انسانیت کے لیے کام کرنے والی بات اور جذبہ لازمی رہنا چاہیے۔ ہم جہاں بھی پرفارم کر رہے ہوتے ہیں اصل میں ہم انسانیت کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، اصل میں ہم مخلوق کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کوئی بھی پروفیشن ہو، وہ کوئی بھی فیلڈ ہو، آپ دیکھ لیں ذرا۔ میں نے جب اپنے سفر کا آغاز کیا تو مجھے اقبال کا ایک شعر بڑا ہٹ کرتا ہے، کیونکہ میں نے میٹرک کلاس سے اقبال کو پڑھنا شروع کیا۔ تو اقبال فرماتے ہیں کہ کوئی قابل ہو تو ہم شانے کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ تو جب مجھے یہ پتا چلا کہ سب سے پہلے ہم نے اپنے آپ پہ کام کرنا ہے، اپنے آپ کو قابل بنانا ہے تو پھر نئی دنیا ہمیں ملے گی۔ تو میں نے جب اپنے خیال، اپنے خواب، اپنی دنیا بنانا شروع کی تو اس سے پہلے میں نے اپنے آپ کو بنانا شروع کیا۔ اپنے بات کرنے کے انداز، اپنے اٹھنے بیٹھنے کے انداز، اپنے لوگوں سے رکھ رکھاؤ کے انداز، اپنی صحبتوں کے انداز۔ آپ کی صحبت بھی بڑا میٹر کرتی ہے۔ آپ سنتے آئے ہیں کہ انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے۔ آپ سنتے آئے ہیں کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو ہم اگر لوگوں کی زندگیوں میں آسانی پیدا کریں گے، آسانیاں ہمارے پاس آئیں گی۔ ہم لوگوں کی زندگی میں روشنی بنیں گے تو روشنیاں ہمارے پاس آئیں گی، اندھیرے کا وجود نہیں رہے گا۔ ہمارے ایک استاد کہا کرتے تھے کہ اندھیرا روشنی کی کمی کا نام ہے۔
آپ روشنی کو کم ہونے نہ دیں, اندھیرا آئے گا نہیں. تو علاقہ چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا, دل چھوٹا یا بڑا ہو سکتا ہے. بالکل. تو اگر آپ اپنا بڑا دل رکھیں اور بڑے خواب کے ساتھ, بڑے ویژن کے ساتھ کام کرنا شروع کریں, نوجوان یہ بات سن رہے ہیں تو کوئی بھی ٹارگٹ مشکل نہیں ہے, کوئی بھی منزل دور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پہ اعتماد ہونا چاہیے, اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہونا چاہیے, اور اپنی خودداری اور ایمانداری کے ساتھ آپ کسی بھی ٹارگٹ کو اچیو کرنے اور یہ ماشاءاللہ سے بڑا ایک پلس پوائنٹ ہے کہ آپ اپنی سوسائٹی کی طرف جو ہے وہ اپنا ایک قیمتی وقت دے رہے ہیں, اپنے آپ کو لوگوں کے اندر لے جا کے ان کے لیول پہ جا کے انہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو سر ہم جس طرح سے آج کی ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں بچوں کی تربیت کے حوالے سے, تو کس طرح سے پیرنٹس کو, جیسے بچپن میں بچے پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے ہاں ٹائٹل دے دیا جاتا ہے ڈاکٹر بنے گا یا انجینئر بنے گا, اس کے علاوہ کوئی پروفیشن ہی نہیں ہے. تو کیا رول ہے اس میں پیرنٹس کا کہ کس طرح سے بچوں کا ہمیں براٹ اپ کرنا چاہیے کہ وہ آگے جا کے اپنے پروفیشن اور پرسنل لائف میں کنفیوز نہ ہو, وہ ان کا روڈ میپ کلیئر ہو؟ جی ویری گڈ. آج کا ٹاپک چونکہ یہ ایک زندہ عنوان ہے, ہر گھر کی, ہر معاشرے کی یہ ضرورت ہے وہ اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے بڑا پریشان ہے. میں چونکہ لائف کوچ ہوں, بے شمار فیملیز میرے ساتھ رابطے میں ہیں, تو اپنے بچوں کے حوالے سے ان کے ساتھ گفتگو ہوتی رہتی ہے. تو بے شمار ایسی معاشرے کی چیزیں ہیں, المیاں ہیں کہ جو ہم مجھے نظر آتے ہیں. وہ کیا ہے کہ والدین اپنے بچوں کو جب وہی والی بات ہے ٹائٹل دیتے ہیں, ٹیگ لگا دیتے ہیں کہ فلاں چاچے نے, فلاں پھپھو کے بیٹے نے, بیٹی نے, فلاں نے یہ کام کیا تو آپ نے بھی یہ والا کام کرنا ہے. بھئی آپ کے بچے نے کیوں وہ والا کام کرنا ہے؟ ہو سکتا ہے آپ کے بچے کا دماغ, اس کا دل, اس کا شوق, اس کی دلچسپی کسی اور فیلڈ میں ہو, کسی اور کام میں ہو. اپنے بچے کی بھی تو بات سنیں, اپنے بچے کو بھی تو کہنے دیں کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے, وہ کیا کرنا چاہتی ہے. تو والدین کو یہ چاہیے, خاص طور پہ والدین کی یہ ذمہ داری ہے. ہمارے معاشرے میں معذرت کے ساتھ ہمارے تعلیمی ادارے بچوں کو صرف ڈگریاں دے رہے ہیں, بچوں کو صرف نمبرز دے رہے ہیں, بچوں کی ذرا بھی تربیت نہیں کر رہے. اب آ کے اگر کوئی تعلیمی ادارے ایسے ہیں جنہوں نے اب آ کے سیلف انیشیٹو لیے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ تعلیم کے ساتھ اب تربیت بڑی ضروری ہے, تو وہ بھی بہت کم ٹائم ان کو دیتے ہیں کہ وہ بچوں کی شخصیت کے اوپر کام کریں, ان کے ہنر کے اوپر کام کریں. جیسے ماشاءاللہ PNY کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں, تو وہ جدت کے حوالے سے بچوں کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کورسز اگر آج ہو جائیں تو بچے اچھا روزگار کمانے میں کامیاب ہو جائیں گے, اچھا بزنس کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اگر ایک بچہ بزنس کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے 10 بچے اس کے ساتھ میچ ہو جاتے ہیں. تو یہ والدین کی اب یہ ذمہ داری ہے کہ وہ والدین اپنے بچوں کو تھوڑا سا ٹائم دیں, ان کو دیکھیں بچہ کہاں جا رہا ہے, کیا پڑھ رہا ہے, کیا سیکھ رہا ہے, کس استاد کے پاس پڑھ رہا ہے, تو اس کے ساتھ بھی وہ دوستی کریں. اپنے بچوں کو موقع دیں, اس کے دوست بن جائیں کہ وہ آپ کا بچہ آپ کے ساتھ وہ والی بات کرے جو وہ دوسروں کے ساتھ کرتا ہے, آپ سے کہتے ہوئے ڈرتا ہے. جب یہ والا موقع آپ ان کو دیں گے تو آپ کا بچہ کھل کے اپنا جو فن اس کے اندر چھپا ہوا ہے, جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں, ان کو باہر لانے میں کامیاب ہو جائے گا. وہ آپ کو دکھائے گا کہ میں نے یہ والا کام کرنا ہے, تو پھر اس کو وہ والا کام کرنے دیں. لیکن ہمارے یہاں سر الٹا ہوتا ہے, پیرنٹس کیا کرتے ہیں, بچوں کو اسکول بھیج دیا ہے, ان کی ذمہ داری ختم, ٹیوشن بھیج دیا, ان کی ذمہ داری ختم, اینڈ آف ایئر ہم نے صرف ان کا لینا ریزلٹ, جی کیا پرفارمنس ہے ہمارے بچے کی. یعنی ڈیلی بیس پہ آپ بچے کو اس طرح سے ٹائم نہیں دے رہے کہ بچہ اپنے آپ کو گروم کر سکے اور اپنی صلاحیتوں کو بروہ کار لا سکے. تو سر مجھے یہ بتائیں, بچوں کی وہ کون سی ایسی اسپیسیفک ایج ہے جس میں ہمیں یہ آئیڈیا ہونا شروع ہو جاتا ہے, یا بچے کو صرف خود آئیڈیا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اس نے کس ڈائریکشن میں جانا ہے اور اس ڈائریکشن کے لیے کون سے روڈ میپ کا استعمال کرنا ہے؟ یہ جو بات ہے نا کہ کون سی ایج ہوگی اس کو پتا چلے گا کہ اس کی ڈائریکشن کیا ہے, اس کا ٹارگٹ کیا ہے, اس کا گول کیا ہے. تو معذرت کے ساتھ پاکستان میں بچوں کے پاس MSc MPhil کر لیے انہوں نے, تو ان کو ابھی تک یہ نہیں پتا کہ ہمارا کریئر کیا ہے, ہماری جگہ کیا ہے. اس کے بھی تھوڑی سی وجوہات ہیں, وہ کیا ہیں. اب میں جو بار بار بات کر رہا ہوں نا کہ تعلیمی اداروں کی, یہاں پہ صرف قصور تعلیمی اداروں کا بھی نہیں ہے, یہاں پہ قصور والدین کا بھی ہے اور اٹسیلف خود بچوں کا بھی ہے کہ آپ کو جو چیز آپ چاہیں گے کہ ہمیں یہ والی چیز ملے, وہ والی چیز اداروں کی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ وہ پرووائڈ کریں. ہمارے معاشرے میں دیکھ لیں آپ, بے شمار ٹک ٹاکس اور سوشل میڈیا کے جو چینلز ہیں, فیس بک ہے, یوٹیوب ہے, آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ تربیت کے منافی چیزیں آپ کو وہاں پہ مل رہی ہیں. وہ کیوں مل رہی ہیں؟ کیونکہ معاشرے نے ان چیزوں کو ضرورت بنایا ہے. جب ان کو ضرورت بنایا ہے تو انہوں نے محسوس کیا ہے کہ اب معاشرے کی ضرورت یہ والی ہے, تو یہ کام کریں گے تو ضرورت ہوگی.
बिल्कुल। अब तरबियत जिस टॉपिक पे आज हम बात कर रहे हैं, तो हो सकता है कहीं घरों को ये वाली बात चुभे कि यार ये क्या पुराने जमाने की बातें हो रही हैं, तरबियत यहाँ कौन देखता है, तरबियत यहाँ कौन देखता है अब अदब। लेकिन हमने तो पढ़ा है कि बाअदब ही बानसीब होता है। बिल्कुल। तो अगर आपका बच्चा आज बाअदब है, आज के उस्ताद बाअदब हैं, तो माशरे में बानसीबी वाली जो बात है वो आएगी, माशरे का नौजवान कहीं ना कहीं पहुंचेगा। तो आज की जो एज का मामला है ना कि एज क्या होगी तो करियर का पता चलेगा। वो अगर आज के तालीमी इदारे, आज के वालिदैन इस बात पे आज काम करना शुरू करें तो बच्चा मैट्रिक करने के बाद भी परेशान होकर नहीं आएगा। वो कहेगा कि मेरा रास्ता ये वाला है, मेरी मंजिल ये वाली, मैंने यहाँ पे जाना है, बशर्ते कि उसके ऊपर आज काम शुरू हो। हमारी तरबियत के ऊपर काम नहीं हो रहा, बच्चों की करियर काउंसलिंग के ऊपर काम नहीं हो रहा, बच्चों की शख्सियत के ऊपर काम नहीं हो रहा, बच्चों के हुनर के ऊपर काम नहीं हो रहा। उनको सिर्फ पढ़ाया जा रहा है, उनको सिर्फ दिखाया जा रहा है, उनको सिखाया नहीं जा रहा। माजरत के साथ बच्चे जब भी सीखेंगे वो आके परफॉर्म करेंगे और कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूशंस में भी थ्योरेटिकल वर्क बहुत ज्यादा करवाया जाता है, लेकिन जब बच्चे जैसे ही जॉब करियर में जाते हैं तो प्रैक्टिकली उनके पास कुछ भी करने को नहीं होता, क्योंकि वो उन्होंने एक रट्टा और उस तरह से प्रोसेस से गुजरे तो उन्हें समझ नहीं आती हमने किस तरह से अपने रोड मैप को ही क्लियर करना है। तो ये मेरा ख्याल है बड़ा एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है कि अगर इस पे जी बिल्कुल इस पे हमारे पेरेंट्स काम करें, हमारे स्टूडेंट्स खुद से काम करें। तो सर डिफरेंट कैरियर्स हैं, डिफरेंट जॉब पर्सपेक्टिव्स हैं जो बच्चे परस्यू करना चाहते हैं। समटाइम्स उन्हें पेरेंटल सपोर्ट नहीं मिलती है कि ये काम या ये बिजनेस छोटा है, तुम ये ना करो, हमारे घर वाले या हमारे खानदान वाले क्या कहेंगे। तो उस हवाले से आप हमारे ऑडियंस को क्या गाइड करेंगे? क्योंकि समटाइम्स बच्चे चाहते हैं हम अपना बिजनेस, छोटा सा एक बिजनेस स्टार्ट करें। आजकल बहुत ज्यादा लोग ई लर्निंग की तरफ जा रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करें, लेकिन पेरेंटल अक्सर वो जो है उन्हें उस तरह से पॉजिटिव फीडबैक नहीं मिलता। वो कहते हैं ये तुम क्या काम कर रहे हो, ये तुम्हारे काबिल ही नहीं है, तुम्हारी कैपेबिलिटी नहीं है। तो इस लिहाज से आप हमारे पेरेंट्स को क्या गाइड करें? मैं पेरेंट्स चूंकि सुन रहे हैं, नौजवान भी सुन रहे हैं, मैं बार बार बात करता हूँ। मैं जब अपने कस्बा मोरखुंडा से लाहौर की तरफ मैंने सफर किया ना, तो मेरे वालिद साहब ने मुझे दो बातें कही। वो मुझे कहने लगे बेटा एक खुददारी और दूसरा ईमानदारी के साथ जो भी आपका दिल करता है ना आप वो काम करें। मैं आपके ऊपर पाबंदियां नहीं लगाऊंगा कि आप जाके ये काम करें, आप जाके वो काम करें। अगर वो मुझे ये कहते ना कि ये काम ना करना, ये काम करना, हो सकता है मैं यहाँ लाहौर आता और कंफ्यूज बैठा होता कि मैं पता नहीं क्या बनेगा, मेरा क्या बनेगा, या लोग क्या कहेंगे, खानदान वाले क्या कहेंगे। जब मेरे वालिद साहब ने मुझे ये वाला एतमाद दिया ना कि आप में खुददारी रहे, ईमानदारी रहे, तो खानदान वाले कौन होते हैं, तो लोग क्या कौन होते हैं जो कहेंगे कि लोग क्या कहेंगे, वो कौन होते हैं, वो मेरी जिंदगी के बारे में फैसला करें। तो बच्चों को ये वालिदैन की जिम्मेदारी है बच्चों को ये समझाने की कि वो अपने बच्चों को खुददार बना दें। वो इकबाल का शेर है ना कि सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की अमामत का। वो दुनिया की अमामत वाली बातें उनको देंगे ना तो बच्चा बिजनेस करे या जॉब करे वो अपने वालिदैन को भी मुतमईन कर लेगा, क्योंकि उसने खुददारी के सबक पढ़ लिए होंगे। वो उनको बताएगा कि मैं जो बिजनेस करने जा रहा हूँ उसमें ये वाली ईमानदारी है, ये वाली दयानतदारी है, मैं किसी को चीट नहीं कर रहा, मैं किसी को धोखा नहीं दे रहा, किसी के पैसे लेके नहीं भाग रहा, मैं ईमानदारी से इस मुल्क के लिए खिदमत कर रहा हूँ, तो मुझे ये वाला काम करने दे। तो वो वालिदैन को राजी कर लेगा। और मेरा ख्याल है पेरेंटल सपोर्ट बड़ा जरूरी है कि अक्सर समटाइम्स अगर हम बच्चे को फ्री हैंड देंगे, बच्चा बेशक गिर भी रहा है वो गिर के सीखेगा, लेकिन हम उल्टा इसके एलिमेंट पे चल रहे हैं। अभी रिसेंटली मेरे पास एक केस, मेरे एक दोस्त हैं रिजवान साहब उनका नाम है, वो चावलों का कारोबार करते हैं। अभी थोड़े दिन कुछ माह पहले तकरीबन नुकसान हो गया उनका, 40 लाख रुपए का नुकसान हो गया। तो मैं उनके हौसले पे मैंने उनसे कहा कि अब आप बिजनेस छोड़ दोगे, इतना नुकसान हो गया। तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत एक जुमला बोला, कहने लगे यार अगर ये नुकसान ना होता तो मुझे कैसे पता चलता कि मैं कहाँ गलत कर रहा था जो अब मैंने नहीं करना। बिल्कुल, अब मैं ज्यादा अच्छी तैयारी के साथ आके परफॉर्म करूंगा। तो वालिदैन को भी अपने बच्चों को ये समझाने की जरूरत है कि इंसान गलतियां करता है, तो आप गलतियां करेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन उस गलतियों से सबक सीखें। अगर आपका बिजनेस में, अगर आपका जॉब में कोई नुकसान हो रहा है, कोई परेशानी है, कोई तकलीफें हैं, उससे घबराएं नहीं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, कहें कि फिर उठें। वो गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो अगर आप उठे हैं तो आप गिरेंगे, कोई बात नहीं, आप उठें,
اور اگر غلطی ہو گئی یا گر رہے ہیں گھبرانا نہیں ہے, دوبارہ اپنے آپ کو تیار کریں, دوبارہ تیاری کے ساتھ آئیں. آپ نے اکثر دیکھا جب کسی نے وہ جمپ کی, میں دیکھتا ہوں وہ ہوتی ہیں نا گیمز ہوتی ہیں, جمپ لگانا ہوتا ہے کسی کھلاڑی نے, تو وہ جتنا زیادہ چوڑائی میں بڑا جمپ ہوتا ہے نا اتنا زیادہ وہ پیچھے سے بھاگ کے آتا ہے تو وہ اس کا جمپ لگتا ہے. تو کبھی کبھی بندے کو, نوجوان کو پرفارم کرنے کے لیے اب اپنے آپ کو پیچھے سے زیادہ سرا تیاری کے ساتھ بھاگ کے آنا پڑتا ہے تاکہ وہ زیادہ آگے جا سکے. اور میرا خیال ہے یہ اس سیشن کا سب سے بیسٹ ایک میسج ہے ہماری سوسائٹی کو, ہمارے نوجوانوں کو, تاکہ وہ اپنی لائف کا ایک نیا انیشیٹو لے سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پیرنٹس کے لیے ایک بڑا پلس پوائنٹ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو گروم کرنے کے لیے انہیں فری ہینڈ بھی دیں. تو تھینک یو سو مچ سر, آپ نے ہمیں وقت دیا اور بہت کچھ سیکھنے کو مجھے ملا, اور میرا خیال ہے ہمارے آڈینس کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم جو کچھ سیکھیں, جو کچھ دیکھیں, اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے, ہمارے نوجوانوں کو, ہمارے والدین کو, تاکہ ہم سب مل کے اس ملک پاکستان کو خوددار پاکستان بنانے میں کام. زبردست. تھینک یو سو مچ ایوری ون. انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے ایک نیو سیشن کے ساتھ. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.